السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آئیں میں لے چلتا ہوں آپ کو اس کرتی اٹھائی فرقہ اور نوجوڑ دھرم والے کے اس گٹر والے عقیدے پر، جب یہ خبیث اپنی گندی زبان کو چلاتے ہیں تو نفاق اور کفر اور شرک اور اولیاء، انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین اور گستاخی کس طرح کرتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ خبیث نوجوڑ دھرم والے اور کرتی اٹھائی فرقہ والے، ان کی گنڈا گردی اور ان کی دادا گیری اللہ کے ولیوں کے ساتھ، پیر اور بزرگوں کے ساتھ، جن سے ان کا باطل کفری عقیدہ ہوتا ہے، ان کے گھر کی کتاب کے اصول سے شرکیہ ہوتا ہے، جن کے در پہ اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں، مساجد کو چھوڑ کر کے، جمعہ چھوڑ کر کے، ان قوموں کی یہ حالت دیکھیں کہ جب یہ اپنی حقیقت کو کھولتے ہیں، دادا گیری گنڈا گردی پر آتے ہیں، تو سامعین اللہ والوں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی، بے ادبی اور گنڈا گردی اور آتنکوادی جیسی یہ کارروائی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو سامعین یہ دیکھیں، جعل حق ہے، جعل حق کے صفحہ نمبر اس کا حکیم ہے، حکیم احمد یار خان نعیمی کیا لکھتا ہے، صفحہ نمبر 190 پر لکھتا ہے، یہ آگے لکھ رہا ہے، جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس ملا دے، تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو ہدیہ کرے، پھر سید احمد بن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے آقا، اے احمد ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، پس خدا تعالیٰ اس کو گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا۔ یہ کیا ہے سامعین؟ اگر کوئی چیز نہیں ملی ان کے مطالبے کے مطابق، ان کی بھیک منگے کے مطابق، اللہ والے کی در میں اللہ کو چھوڑ کر جب ان کے سامنے اس طرح اوندھے منہ گرتے ہیں، جہنمی جیسی شکل بناتے ہیں، ان کی حقیقت دیکھیں انہوں نے کیا کھول دیا، ان کی دادا گیری، گنڈا گردی اللہ والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پیر کے ساتھ، اولیاء اعظام کے ساتھ، کہ اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، پس خدا تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کو برکت سے ملا دے کو۔ کیا یہ دھمکی سے اللہ متاثر ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اس دھمکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوفزدہ ہو گیا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا یہی ہو جائے کہ دھمکی دیتے ہیں وہ، ان کی دادا گیری، ان کی گنڈا گردی سب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اہل ایمان کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس طرح اس کے مجدد نے فتح رضویہ کے اندر حضرت قطب الاقطاب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کچڑ اچھالا، گنڈا گردی کی، دہشت گردی کی دھمکیاں دی، اور کہا ایسا فتویٰ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایسا کہے وہ کافر، گمراہ درکنار، فاسق بھی نہیں۔ آج تک ان کی کرتی اٹھائی ذریت اور نوجوڑ والی قوم آج تک ثابت نہ کر سکی، نہ تا قیامت ثابت کر سکیں گے ایسا فتویٰ کہاں پہ ہے۔ تو گویا سامعین ان کی دہشت گردی اور گنڈا گردی، ان کا کالا چہرہ، منحوس چہرہ آپ دیکھیں کتنا منحوس چہرہ ہے، اور ایسے نوجوڑ فرقے سے اور ایسی کرتی اٹھائی قوم سے آپ دور رہیں، ورنہ جس طرح خبیث لوگ اپنے چینل میں ہمارے اکابر پر عبارت کو غلط معنی نکال کر کے، غلط مطلب سمجھا کر کے، اور غلط عبارت کا مفہوم لے کر کے توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اکابر کو، یہ خود سامعین جو ہے ان کے گھر میں ایسی غلاظت اور ایسی خباثت، ایسی گندگی بھری ہوئی ہے، یہ اپنے گریبان کو کبھی جھانکتے نہیں ہیں، بر دوسرے پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ خود یہ جو ہے سامعین اور ناظرین اپنے گھر کے محقق نوجوڑ کو کبھی نہیں دیکھتے، اگر دیکھ لیتے ان کو ایمان نصیب ہو جاتا، ان کو جو ہے اسلام نصیب ہو جاتا، توحید نصیب ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح جعل حق میں لکھا ہے، یہی وجہ ہے یہ خبیث لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد مانا ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ مانا ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ ان جیسے خبیثوں کے متعلق حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور مرقدہ نے کہا تھا کہ ان کی عقل جو ہے گدھے کے عضو تناسل کی طرح ہے، جب بڑھتی رہتی ہے ان
کی عقل بڑھتی رہتی ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے ہیں، اور جب ان کی عقلیں گھٹتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے کم بخت قوم۔ آگے سنیں سامعین کس طرح ان کے کالے کرتوت ہیں، آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہم ایک پوسٹ ڈالے تھے طارق مسعود کے اوپر۔ جی جی بولیں۔ صحیح ہے، وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں ہاں اور وہ انڈیا کے بھی نہیں ہے۔ ہم نے روز تو ان کے اوپر مارا تھا، تو کیف کوئی لڑکا ہے، ہاں بہرحال وہ تو پہلے بولا کہ ہم بات کریں گے، پھر آپ کو دے دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں تو پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو اس نے طارق مسعود نے یہ کہا کہ جو قبر سے مانگتا ہے اور کافر ہے، مشرک ہے۔ اچھا تو یہ پوسٹ ڈالا تھا کہ قبر سے اگر کوئی مانگتا ہے کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر یہ فضائل اعمال کتاب کے بارے میں جلد 2 صفحہ 193 کا ہم نے ایک مثال دیا تھا واقعہ، کہ یہ تو پورا صاف طور سے لکھا ہے کہ قبر سے انہوں نے مانگے، دعا کیے، جی جی تو پھر کافر ہونے کا فتویٰ، مشرک ہونے کا فتویٰ طارق مسعود سب لگائیں گے یا کیا کریں گے؟ اچھا تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کا نام ذرا مکمل بتا دیں آپ۔ ابھی آپ نے نام لیا نا، افتخار اتاری، یہ نام صحیح ہے؟ ہاں، مولانا افتخار اتاری۔ چلا گیا جی کیف آپ پڑھاتے ہیں کیا کیف کو؟ آپ مجھ سے بات کریں نا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بتائیے، اسی پر بات کرنی تھی۔ ہاں اسی پر بات کر لیں گے ہم، فکر نہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اب حوالہ مجھے بھیجیں جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے فضائل اعمال کا۔ جی جی ٹھیک ہے، بالکل بھیجتے ہیں۔ ایک کام کریں نا، کیا؟ ایک کام کیا کریں، بولیے۔ 3 منٹ طے کر لیتے ہیں، اور جو بھی ہوگا آپ حوالہ مجھے دیں گے، میں آپ کا حوالہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ حوالہ بغیر بات نہیں کرے گا کوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ آپ کو واٹس ایپ حوالہ بھیج دیں گے، واٹس ایپ پر دیکھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو 3 منٹ طے رہے گی نا؟ اسی پر گفتگو کرنی ہے نا؟ ہاں اسی پر گفتگو کریں گے، موضوع سے ہٹنے کا نہیں ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، خیر بہرحال چھوڑیے۔ ہاں بولے نہیں ہم وہ حوالہ بھیج رہے ہیں آپ کو۔ ہاں بھیج دیا آپ نے، حوالہ بھیج دیا آپ نے۔ قبر سے مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ہے۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء اولیاء کو مستقل سمجھ کر ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہے یا ایمان ہے؟ عقیدہ ہے، بتائیں آپ مجھے۔ اس پر کوئی گفتگو نہیں، صرف اونلی یہ بات کہ قبر سے مانگنا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ بھائی وہی تو بات ہے، ہم قبر، نبی پر مت جائیے، میری بات سنو نا، ہم یہاں قبر والوں کی بات کر رہے ہیں، عام مسلمان جو قبر میں دفن ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان ہیں، جو اللہ کے ولی جو ہیں۔ افتخار صاحب، اللہ کے نبی علیہ وسلم عام مسلمان ہیں؟ ہم یہاں پر اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کے، آپ بولے موضوع سے نہیں ہٹیں گے حضرت، آپ ادھر کر رہے ہیں۔ اچھا فضائل اعمال کا کیا حوالہ دیا آپ نے؟ فضائل اعمال کا کیا حوالہ دیا آپ نے؟ ایک منٹ، پہلی بات یہ بتائیے، ہاں آپ ہم نے کہا کہ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جو قبر سے مانگتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ہاں تو ضرورت پہلے تھا کہ طارق مسعود صاحب نہ آئیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہیں، جہاں پر خیر اس پاکستان سے کتنی بار بولیں گے، کتنی دفعہ بولیں گے آپ؟ چیلے یا جو ان کے بن کے تعریفدار بن کر اگر آپ آئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پہلی بات تو کیف آ رہا تھا، پھر آپ کو نمبر دیا، تو میرا یہی ہے کہ آپ 3 منٹ بول رہے ہیں، آپ 3 منٹ بول رہے ہیں، آپ کو میں 3 منٹ دے رہا ہوں، آپ کو میں 3 منٹ دے رہا ہوں، آپ 3 منٹ بول رہے ہیں۔ جی بس میرا یہی سوال ہے کہ آپ ہم کو بتائیے کہ کیا اولیاء کرام سے مدد مانگنا یا قبر سے مدد مانگنے سے بندہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو پھر یہ فضائل اعمال جلد 2 کا صفحہ نمبر 193 آپ کو بھیج دیے ہیں، ٹھیک ہے، بولیے۔
میرا وقت ختم ہو گیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ ایک علم یہ استمداد لغیر اللہ پر موضوع لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دعویٰ پیش کریں، حکم لگائیں، سوال نہ کریں، سوال بالکل نہ کریں۔ نہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، پھر میرے بیچ میں بول رہے ہیں آپ۔ بھائی 3 منٹ آپ نے 3 منٹ تسلیم کیا ہے، پھر کیوں بول رہے ہیں میرے بیچ میں آپ؟ اس طرح لڑائی کریں گے آپ؟ ارے آپ لڑائی کریں گے اس طرح سے، پھر میرے بیچ میں بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں لگا آپ کی بات ختم ہو گئی، اس لیے نہیں، میں 3 منٹ سے بول رہا ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، جب آپ گفتگو کرنے آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے سوال کے بجائے آپ دعویٰ پیش کرتے اور آپ جو ہے حکم لگاتے، اور آپ نے حوالہ بھیجا ہے یہاں مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مانگنے کے متعلق، لیکن جب میں اور آپ نے کہا کہ عام لوگوں سے، اور یہاں نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں، گویا آپ کے نزدیک اللہ کے رسول عام لوگوں میں سے ہیں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے وہی بات کہی کہ انبیاء اولیاء سے کوئی اگر مانگے تو آپ نے کہا کہ نہیں، انبیاء کی بات نہیں چل رہی ہے۔ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حوالہ پیش کیس کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق؟ میں انبیاء کا نام لے رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں انبیاء کی بات نہیں چل رہی ہے۔ یہ بات واضح ہو چکا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبیوں میں سے نہیں مانتے، آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ انبیاء کی بات نہیں چل رہی ہے۔ بھائی آپ نے نبی علیہ السلام کا طرف منسوب کر کے حوالہ دیا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ دعویٰ پیش کریں اور حکم لگائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا، جو مانگنے پر جو انکار کرے اس پر حکم یہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور مانگنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا۔ یہ آپ اپنا موقف پیش کریں گے بھائی، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی مولانا افتخار عطاری صاحب، گفتگو اس طرح نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ دعویٰ پیش کریں، حکم لگائیں، اور تیسری بات یہ ہے جو اللہ والے سے مانگے اور نہ ملنے پر ان کو دھمکی دے کہ اگر مجھے نہ ملے تو آپ کی ولایت سلب کر لوں گا، وہ آدمی کیسا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ پہلی بات دعویٰ پیش کریں، حکم لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے مانگنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ نہ مانگنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ والے سے جو مانگے گا، نہ ملنے پر اگر کوئی دھمکی دے کہ اگر آپ نہ دیں گے تو آپ کی ولایت چھین لوں گا، وہ آدمی کیسا ہے؟ چلیں اب بولیں آپ۔ جی طارق، ہم نے کہہ دیا کہ گفتگو کرنی ہے فضائل اعمال کے اوپر، اور دوسری بات کی ہمیں روشت مارا ہے طارق جمیل کو۔ اگر آپ طرفداری بن کر آئے ہیں تو صرف یہ کہ اگر اس میں آپ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اس نے وسیلہ لگایا اور قبر سے مانگا تو ٹھیک ہے، اس میں حکم لگانے کی کوئی شرطیں نہیں ہیں اور کوئی گفتگو نہیں، بس یہ کہ اونلی یہ بات جو ہم نے روشت مارا ہے طارق مسعود کو، اور آپ طرفداری بن کر آئے ہیں کہ اگر کوئی قبر سے مانگ لے گا، اب وسیلہ لگا کر مانگے یا بغیر وسیلہ، اور اگر وسیلہ لگا کر مانے اور یہ سوچے کہ نہیں قبر سے میں مانگ رہا ہوں، اگر نبی کا وسیلہ وہاں پر نہ ہو تو انہوں نے کہا ہے طارق مسعود صاحب کی قبر والے سے مانگا۔ خیر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ لگایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھی بات ہے، لیکن اگر انہوں نے تو یہ نہیں کہا اس ویڈیو میں کہ جو وسیلہ لگا کر مانگے، انہوں نے کہا ڈائریکٹ کہ جو قبر والے سے مانگے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو بس ہمیں اسی پر گفتگو کرنی کہ جو قبر والے سے مانگے وہ کیا کافر اور مشرک ہے؟ قبر یعنی اللہ کے ولی جو ہیں، اور نبی کے وسیلے کی بات یہاں نہیں کی جا رہی ہے، نبی کے وسیلے پر بیان کرنا ہی نہیں ہے۔ نبی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ تو ہم لوگ کا ایک الگ میٹر ہے، ہمیں صرف گفتگو اسی پر کرنی ہے۔ آپ ادھر ادھر کا حکم نہ لگائیں، صرف اس پر گفتگو کیجیے کہ فضائل اعمال میں جو ہے لکھا ہوا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تب تو پھر جو طارق مسعود صاحب نے کہا کہ کافر مشرک ہو جائے گا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے اور کچھ نہیں کہ توسل لگانا ہے یا اللہ لگانا ہے، کیا حکم کیا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بولیے، ہم کو زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ چلیں سامعین، ان کو میں نے کہا کہ آپ دعویٰ پیش کریں، حکم لگائیں، اور جو یہ کہے جو غیر اللہ سے مدد نہ مانگے اس پر حکم کیا لگے گا؟ آپ نے کہا کوئی حکم نہیں لگے گا، اور جو مانگے میں حکم لگاؤں گا اس کے اوپر، جو مانگے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگے اس پر کیا حکم؟ میں حکم لگاؤں گا۔ دوسری بات آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو یہ کہے کہ اللہ والے کے مانگنے جا کر کے نہیں ملنے پر جو دھمکی دے ولایت چھیننے کا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ آپ نے جواب نہیں دیا اس کے اوپر۔ اسی لیے جب پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے گفتگو کس طرح کرنی چاہیے، اس لیے آپ کے لوگ آتے ہیں ڈنگے ایسے مارتے ہیں کہ ابھی آنن فارن دیوبندو کافر ثابت کر دیں گے، لیکن جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو آپ پتہ نہیں سب بھول جاتے ہیں، آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کو۔ اس لیے آپ جب بات کریں نا سوچ سمجھ کے آیا کریں۔ آپ کی پہلی بات تو یہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے حجت بنایا ہے،
جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے، تمہید ایمان میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اور دیوبندی کا اصولی اختلاف نظر و نیاز، استمداد لغیر اللہ، حاضر و ناظر، نور و بصر یہ نہیں ہے۔ اسی پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ جو اصل جھگڑا بنایا ہوا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے، بات اس پر کرنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا، دیکھیں پہلا حوالہ آپ کو میں نے دیا، یہ کشف القنا، اس کے جلد اول صفحہ نمبر 296 ہے، 69 ہے، 269۔ اس میں لکھا ہوا ہے ماضی دور حاضر اور ماضی قریب کے اور مولویوں کو گھسیٹ لائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے، مگر وہ اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ جو اس کی شکست فاش کی دلیل ہے، یعنی دور حاضر اور ماضی قریب کے علماء کو حجت بنانا، ان کے بات پر اعتراض کرنا، تو یہ کیا ہے؟ شکست فاش کی دلیل ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ عالیہ یہ ابھی کے دور حاضر کے علماء ہیں، موجود ہیں وہ، اور ان کو حجت نہیں بنا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے حوالہ کہاں سے دیا؟ فضائل اعمال سے، جبکہ فضائل اعمال فضیلت کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب نہیں ہے۔ کس کی کتاب؟ یہ غور سے سنیں آپ لوگ، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر کے اور کسی کو حجت بنا کر کے آپ لوگ جو ہے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ فضائل اعمال فضیلت کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب نہیں ہے۔ اگرچہ بہت ساری باتیں اس میں عقیدے کی ہیں، لیکن اس کتاب کو جو ہے آپ کے اصول سے دیکھیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ یہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 313 پر، جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ استمداد لغیر اللہ کیا ہے آپ کے نزدیک، اور اس کے انکار پر کیا حکم لگے گا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے علماء نے کیا کیا لکھا ہے کہ دیوبندی لوگ جو ہے انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں، یہ توہین کرتے ہیں۔ توہین کرنا گستاخی ہے آپ کے یہاں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بولتے ہیں کچھ نہیں لگے گا حکم۔ ختم ہو گیا حضرت؟ ہاں چلو بولے۔ یہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ بتائیے، ہم نے کہا پیارے حضرت کی ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کے اوپر، فضائل اعمال کے اوپر، کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا یا ان سے ڈائریکٹ مانگنا کیا ہے، تو اور آپ ہیں کہ کفر کہہ دیا تو دیوبندی کے اوپر یہ فتویٰ لگایا تو یہ وہ اتنی باتیں ادھر ادھر موڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ جھوٹے ہی کتابیں بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہے پہلی بات تو ہم طارق جمیل کو روشت مارے، تو آپ کون سے ہوتے ہیں طارق جمیل کے اگر واہوائی کرنے والے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اپنا پیشوا جوئی مانگتے ہیں، اگر آپ آئیں بات کرنے کے لیے تو بات آپ اسی پر کریں گے نا کہ فضائل اعمال کے اوپر، اور فضائل اعمال کو بات کریں گے، پھر اس پر آپ فتویٰ لگائیں کہ حضرت یا ہم کو سمجھائیں گے کہ افتخار بھائی یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ دقت ہے، یہاں مراد ان سے مانگنے نہیں ہے، وہاں پر مراد وسیلہ لگانا ہے، یہ ہے، اور آپ ادھر کفر کی فتویٰ، ادھر کا فتویٰ کافی کرنے لگتے ہیں، سنی آ کر یہ کرنے لگتے ہیں، وہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ ادھر ادھر باتیں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ موضوع سے ہم نہیں ہٹیں گے، اور آپ موضوع بار بار تبدیل کر رہے ہیں کہ یہ کتابیں وہ کتابیں آپ بھیج رہے ہیں، اور کس کتابوں کی بات چل رہی ہے؟ تو ایسے ہی اگر آپ بات کرنے کے لیے آئے، اتنی یہ کیسے ہے؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو سیدھی بات کیجیے کہ اس پر فضائل اعمال پر بات کرنی ہے یا اور کوئی موضوع، اگر اور کوئی موضوع پر بات کرنی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر ہم اس پر طے کریں گے کہ ہم کو بات کرنی ہے اور موضوع پر یا نہیں کرنی ہے۔ اب ظاہر جب ابھی ایک موضوع پورا ختم نہیں ہوا، طے نہیں ہوا، اور تب سے آپ نہ جانے کفر پر کہاں کہاں لے جانا شروع کر دیں آپ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کہہ دیا کہ کیف جو ہے وہ کہا تھا کہ اس پر بات کرنے کے لیے، بہرحال اس کے پاس اتنا علم نہیں رہا ہوگا یا کوئی اس کے اندر مسئلہ آ گیا ہوگا، اس کا کوئی کام کر لیا ہو، آپ کو نمبر دے دیا آپ کا، تو آپ اگر بات کرنی ہے تو صرف اسی واقعے کے اوپر بات کیجئے، ورنہ کوئی مقصد نہیں نکل رہا ہے آپ سے بات کرنے میں، اور اکثر لوگوں سے بات کرنے میں کوئی مقصد نہیں نکلتا ہے۔ بس میرا مقصد یہی ہے کہ جو قبر سے مانگے، بزرگوں سے جو مانگے اگر قبر سے، تو وہ کیا کافر مشرک ہو جائے گا یا نہیں؟ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ بتائیے، اس کی کتاب پر ہم نے روسٹ مارا ہے، آپ اس کی صحیح ثابت کیجئے کہ یہ آپ نے جو روسٹ مارا ہے ایسا ہے ویسا ہے، آپ جھوٹے ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بولیے حضرت۔ سامعین، میں نے ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ جو اللہ والے سے، جو قبر والے سے مانگے، آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا میں نے سوال کیا، جو کہے اگر نہیں دو گے تو آپ سے ولایت سلب کر لوں گا، چھین لوں گا، وہ آدمی مردود ہے، گستاخ اولیاء ہے، یا پھر بھی مومن ہے وہ؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خیر، میں نے ان کو حوالہ دیا تھا، یہ کہہ رہے ہیں میں موضوع سے بھاگ رہا ہوں۔ سامعین، آپ بتائیں فیصلہ کر کے
کہ میں نے موضوع سے یہ فراری کہاں اختیار کی، میں کہاں بھاگا موضوع سے، جبکہ مولانا مفتی طارق منصور صاحب کی بات چل رہی ہے اور فضائل اعمال کی بات چل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ابھی کے عالم ہیں، موجود ہیں، تو ان کو حجت بنانا آپ کی کتاب سے شکست فاس کی دلیل ہے۔ آپ الزام مجھے کہہ رہے ہیں، بیوقوف مجھے کہہ رہے ہیں، آپ عجیب ہے یار، آپ کو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ دور حاضر ماضی قریب کے علماء کو حجت بنانا آپ کے مولوی کہہ رہا ہے، یہ شکست فاس کی دلیل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ فضائل اعمال جو ہے یہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، فضائل کی کتاب ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ جو واقعہ فضائل اعمال میں بیان کیا گیا ہے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، ایک کشف و کرامات کے قبیل سے ہے۔ اور کشف و کرامات کے متعلق آپ کے حکیم صاحب جو احمد یار خان نعیمی حیات حکیم الامت میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 182 پر کہ عقائد کے معاملے میں کشف و الہام معتبر نہ ہوں گے بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے۔ وہاں جو واقعہ لکھا ہے واقعہ صحیح ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کشف و کرامات کے قبیل سے ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے عام لوگوں کی قبر، اور ایک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سامعین، ان لوگ یہاں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے، ہم اہل سنت جماعت علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے قریب جو جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ دور سے کوئی سلام پیش کرے تو فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی بات کو کہا، اللہ کے رسول سن لیا، سن کے جواب دیا، یہ تو عقیدے میں سے ہے۔ لیکن جہاں اب دوسری بات ہے، آپ کی کتاب میں دیکھیں، آپ کی کتاب میں یہ اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت صفحہ نمبر 36 میں آپ کے سیالوی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے۔ آپ کے یہاں اللہ علیہ وسلم جو ہے میت مردہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی مثال کیا دی ہے؟ اللہ نے قبر میں ہے، قبر اطہر میں ہے، اور مدفون کیا ہے، مدفون ہے۔ تو حکم اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے وسلم کی تسبیح کیا دے رہا ہے؟ بتوں کے ساتھ تمثیل، مثال میں۔ لہٰذا تمہارے اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہے۔ نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ نہیں مانگ سکتے۔ ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کشف و کرامات کے قبیل سے ہے۔ کوئی اگر ایسا کر لیا یا وسیلہ کے قبیل سے ہے، خود آپ نے کہا کہ میرے متعلق کہ آپ وسیلہ مانتے ہیں، جبکہ میں نے ابھی تک یہ جملہ استعمال نہیں کیا تھا، اب خود اعلان کر دیا ہم وسیلہ مانتے ہیں۔ اور وسیلہ جو ہے یہ نہیں ہوتا، استمداد نہیں ہوتا، مدد نہیں ہوتا۔ وسیلہ الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے حوالے میں نے دے دیے، ایک کشف و کرامات کے قبیل سے ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اور آپ کے یہاں یہ اصولی اختلاف نہیں، بنیادی اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ موضوع بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے جواب دیا، فضائل کی کتاب ہے، فضیلت کے باب سے ہے، کشف و کرامت کے باب سے ہے، اور یہ جو ہے یہ اس پر حکم نہیں لگے گا، نہ یہ عقائد میں سے ہے۔ یہ میں نے جواب دیا، اور آپ کی کتاب سے میں نے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو قبر مدفون ہے ان سے مانگ نہیں سکتا۔ ہاں بولے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی اصغر ہے، علی اصغر سنی حنفی دیوبندی۔ ہم جو سوچ رہے تھے تو وہی ہوا، 10-18 ہو گیا، اتنا لمبا سن دیا اور کوئی ابھی تک مسئلہ نکلا۔ ہم نے کہا کہ بھائی اگر نہ مانو تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں مانو کچھ نہیں کر سکتے، تو ماننے کی بات ہے۔ جی بولتے رہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں کتاب اگر آپ نہ ماننے والوں کے لیے ہزاروں کتاب بھی بیکار ہے، اور ماننے والے کے لیے ایک حوالہ کافی ہے۔ صحیح، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بتائیے، ہم نے نہیں کہا کہ یہ واقعہ جو یہ عقیدے کے اوپر ہے یا یہ ہے، یہ ہم نے بس یہ کہا کہ طارق مسعود نے کہا کہ جو قبر سے مانگے، اولیاء کرام سے مانگے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں پہ حوالہ ذرا دو مجھے، ان کا حوالہ مجھے دو۔ ہم نے طارق مسعود ہمارے گھر کے بغل کا ہے۔ اچھا کیا بول رہا ہوں افتخار صاحب، ہم نے جب جسٹ مارا تو آپ کون ہوتے ہیں میدان میں آنے والے؟ اور اگر آپ میدان میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے چیلنج کیا تھا اور آپ نے کہا کیف ہے، خیر آپ نہیں کیف کہ ہم بات کریں گے فضائل اعمال کے اوپر اور اس کے اوپر، تو ہم نے بس یہی ہم سے بات کرنی ہے حوالہ۔ آپ کی باتیں کیونکہ ہمارے ذہن تک 1% نہیں جا رہی اور نہیں جائے گی، کیونکہ ہمیں صرف ایک بات سننی ہے کہ قبر والے سے اگر کوئی مانگے تو اس کے اوپر حکم کیا لگے گا۔ اگر ہم نے غلط روسٹ کیا تو بتائیں گے، تو میں ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں حکم لگا رہا ہوں طارق مسعود کے اوپر گفتگو کیجیے حضرت، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں سنیں، یہ آپ نے کہا قبر والے سے، آپ
سنائیے، ہم سنیں گے آپ کو. اچھا لگے گا، آپ سناتے رہیے. آپ نے کہا قبر والوں سے مانگنے پر کیا حکم لگے گا، ٹھیک ہے. جی آپ بتا دیجیے حضرت. پہلی بات تو یہ ہے ہم قبر والے سے مانگتے نہیں ہیں، نہ ہمارے متعلق حکم کی کوئی بات آئے گی. مانگتے آپ لوگ ہیں، تو آپ کی کتاب آپ کے لیے معتبر ہے، نہ ہمارے لیے، نہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے. اور آپ کی یہ بات ثابت ہو گئی. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قبر والوں سے مانگنا کیا ہے، یہ شرک مشرک قبر، یہ بت کے پجاریوں کی طرح ہے. وہ جو قبر والوں سے مانگے کون ہے، وہ بت کا پجاری ہے. وہ یہاں لکھا ہے دیکھیں، لہذا تمہارے اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے. نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور. لہذا اس صورت میں زائر کو پجاریوں اور اہل قبور کے بتوں سے مماثلت پیدا ہو جائے کا امکان ہو، تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایہام شرک تو کجا، جہاں ایہام شرک ہو وہاں بھی احتیاط لازم ہے. شرک کی گنجائش ہے، مشرک بننے کا خطرہ ہے. تو آپ کی کتاب سے لکھا جا رہا ہے کہ مشرک بن سکتے ہیں افتخار الطاری صاحب اگر اہل قبور سے مانگیں. اب آگے دیکھیں، یہ میں نے حوالہ بھیجا ہے اہل قبور سے مانگنے پر فتویٰ کیا ہے. فیوز غوث یزدانی، ترجمہ الفتح الربانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں غوث سمدانی صفحہ نمبر 416 پر، کہ لکھا ہے اے قوم تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ بنو، موافقت کرو مخالف نہ بنو، طاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو اور مشرک نہ ہو، حق عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو، موحد بنو اور اس کے آستانہ سے ہرگز نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سے سائل نہ بنو، اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ گویا ہمارے یہاں اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا علماء نے لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے ایسا عقیدہ کبھی بنایا نہیں ہے. ہاں جہاں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے کشف و کرامات کے قبیل سے ہے، اور کشف و کرامات جو ہے آپ کی کتاب میں دے رہا ہوں، میں اپنی کتاب نہیں. جتنے حوالہ میں نے بھیجا ہے، ایک تو غوث پاک رحمۃ اللہ ہے، ان کی جو ترجمہ جو ہے یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری کتاب میں نے نہیں بھیجا ہے، آپ کی کتاب میں نے بھیجی ہے، ترجمہ بھی آپ کی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ کتاب جو ہے. تو یہ آپ کی کتاب ثابت ہو رہی ہے بھائی جو ہے. ایک تو یہ ہے کہ دلائل ایسی ہونے چاہیے جیسا عقیدہ دلیل ویسی ہو. آپ نے عقیدہ کہ آپ کے یہاں عقیدہ ہے استمداد لغیر اللہ، آپ کے یہاں عقیدہ ہے. اگر کہیں میں ثابت کروں آپ کو آپ کی کتاب سے، پوری کتاب آپ کی لکھی ہے. دوسری بات مفتی طارق مسعود صاحب کو یا مفتی طارق یا مولانا طارق جمیل صاحب کو یا مولانا الیاس گھمن صاحب کو کوئی کسی بات کو آپ سامنے لا کر کے آپ حجت بنائیں گے، آپ شکست خوردہ ہوں گے. آپ کی کتاب آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ایسی باتیں نہ کہیں. پہلی بات آپ نے یہ نہیں کہا، میں نے سوال کتاب سے جو کسی سے مانگے اور نہ ملنے پر دھمکی دے کہ آپ کی ولایت سلب کر لوں گا، اس پر کیا حکم لگے گا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ ماننے کے قائل آپ لوگ ہیں، مانگنے کے قائل. دیکھیے کیا ہے نا کہ آپ بہت کافی لمبی بات سن دی ہے، مطلب نہیں نکلا بھی سکتی، کیونکہ بھائی میں دلیل دے رہا ہوں یار، میں دلیل سے آپ چلیے میری کتابوں کا حوالہ دے دیے کہ جو قبر سے مانگے وہ کافر مشرک ہے. صحیح ہے، آپ یہ بھی کر دیے، ٹھیک ہے. چلیے میں اس کو مان لیتا ہوں. تو پھر حضرت وہی تو بات ہے نا، اس میں لکھا تو ہے نا آپ کے فضائل اعمال میں اور کتاب میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امداد المشتاق کتاب، اس میں پورا باقاعدہ قبر سے مانگا گیا ہے. ذرا حوالہ دو آپ. حضرت یہ بتائیے وہی حوالہ دو مجھے آپ. اگر حوالہ دے دیے کہ قبر سے مانگا گیا ہے تو کیا کافر؟ یہ شرط نہ لگائیں، آپ مدعی ہیں، آپ کی ذمہ دلیل ہے، آپ مدعی ہیں، ذمہ دلیل. حوالہ دے دیا تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ میں نے ایسا کہا حوالہ دے دیا تو چلو حوالہ دیں امداد المشتاق کا حوالہ دیں. اگر میں حوالہ اگر مگر نہیں، مدعی آپ ہیں، اگر مگر کیا ہے؟ آپ نے کہا اگر مگر کیا؟ حوالہ دیں مدعی آپ ہیں، حوالہ دیں. نہیں سننا نہیں، آپ حوالہ دیں. مدعی آپ ہیں نا. ارے آپ نے کہا آپ امداد المشتاق میں قبر سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اب حوالہ دیں. وہاں پہ حوالہ دیں. قبر نہیں، کچھ بات نہیں، پہلے حوالہ مجھے دیں آپ. امداد المشتاق میں قبر سے مانگنے کا حوالہ دیا گیا، حوالہ دیں. ارے حوالہ دیں نا. آپ ایک بات ایک دعویٰ پیش کر دیا اور آپ اس کو یہ نہیں کریں گے آپ. ہاں یہی دعویٰ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو قبر سے مانگے گا، آپ کی کتاب ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ وہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہے ایسا، حالانکہ اگر مگر نہیں، اگر مگر عقیدہ نہیں ہوتا افتخار الطاری صاحب، اگر مگر عقیدہ نہیں ہوتا، اگر مگر عقیدہ نہیں ہوتا افتخار صاحب، اگر مگر عقیدہ نہیں ہوتا. آپ نے
کہا نا کہ جو قبر سے ایک گول مول بات نہ کریں، اب حوالہ دیں، اب حوالہ دیں، امداد المشتاق کا حوالہ دیں آپ، کافر مشرک ہے اگر قبر سے مانگے گا آپ تو یہ امداد کتاب المشتاق کا آپ کو حوالہ موجود دیں۔ ہے۔ دیکھیے آپ کی کتاب میں بھیج دی ہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے وہ پورا باقاعدہ یہ چلو واقعہ پڑھیں، کہ پڑھیں، حوالہ پڑھیں، قبر سے مانگے تو آنا پیسہ ملتا تھا پورا قبر سے، حوالہ پڑھیں، اور آپ حوالہ کہہ رہے ہیں پڑھیں، کہ جو قبر سے مانگ لے گا قبر سے مانگنا ہمارا عقیدہ ہے، پیش کریں، چلیں اوپر سے پڑھیں۔ آپ کو بھیج دی اور آپ ایک طرف حکم بھی لگا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا دیکھیں عقیدہ بھی نہیں ہے۔ آپ عبارت پڑھیں، چلو عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، کتاب ہے عبارت، آپ نے کہا حضرت کی یہ سنی کی کتاب ہے، اور جو قبر سے مانگے میں گا سنی نہیں بولا ہوں، جھوٹ نہ بولیں، میں سنی نہیں بولا ہوں، کتابیں موجود تو ہے نا حضرت، میں سنی نہیں بولا ہوں، چلو عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، چلیں آپ نے نہیں کہا کہ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، آپ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، ادھر ادھر باتیں نہ کریں آپ۔ ہاں دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ حضرت یہاں پر حضرت کا ایک واقعہ، حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا کیا دو سبب، حضرت خدمت میں، ہاں کیا ہوا حضرت، بولیں، غذائے روح کا وہ سبق وہ حضرت شاہ نور محمد صاحب اوپر کی سے شان میں ہے، سنا رہا تھا جی سن لیجئے، سنا رہا تھا جب یہ نمبر پڑھیں، نمبر کیا ہے؟ 290 ہے، کیا ہے؟ یہاں سے پڑھیں، اب آپ سن بھی نہیں رہے ہیں، نہیں آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں آپ؟ یہاں سے پڑھیں 290 پر نمبر پڑھیں نا، وہاں سے پڑھیں نا، شروع کریں نا۔ یہ لکھا میں رابی ملفوظات، ہاں یہ میں بولنا چاہتا ہوں، ہاں جی، ہاں نور محمد صاحب کی شان میں ہے کہ سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جواب ایک جو لاہار مرید تھا، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی اردو پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور اعتراض کرنے آ گئے آپ لوگ۔ جو لہا یہاں لکھا ہے، جو لہا ہاں سب کا یہ حال ہے، آپ کے یہاں سب کا یہ حال ہے۔ بعد انتقال، سن لیجئے، جو لہا مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کیا کس کو اور کیا روٹیوں کو محتاج ہوں، کیا پڑھتے ہو یار؟ روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ تصویری فرمائی، حکم ہوا، یہاں یہی لکھا ہوا کہ حکم ہوا کہ مزار سے جاؤ مانگو اور ان کو مل گیا۔ پڑھو حکم ہوا، جی حکم ہوا کہ تصویری فرمائی، حکم ہوا کہ تم ہمارے مزار سے تو آنے یا آدھے آنے روز، آدھے نہیں، آدھ آنا آدھا آنا یا پورا آنا، یہ بتائیے کیا ہے؟ ہاں چلو ملا کر اس کے بعد ہمارے مزار سے کیا مراد؟ چلو آگے چلو ملے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر ہے، قبر سے ملتا ہے، مقرر، کیا کیا جائے گا؟ ہاں مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ حاشیہ قولہ وظیفہ مقررہ، اقوال، یہ اقوال، میں آگے پڑھ رہا ہوں، آگے چھوڑ دیا آپ نے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ اقوال، خاموش رہیں، اقوال یہ من جملہ کرامات کے ہیں، کیا ہے؟ کرامات کے ہیں۔ اب خاموش رہیں آپ، اب میری بات سنیں آپ۔ یہ اوپر کیا میں نے حیات حکیم علومت دیا، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 82 کیا لکھا ہوا ہے؟ عقائد کے معاملے میں کشف و الہام معتبر نہ ہوں گے، کشف و الہام معتبر، ارے خاموش رہو یار، ارے خاموش تو رہو۔ سنیے نا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ بس بولتے رہے، ہم خاموش رہیں۔ چلو آپ نے بولا اتنا دیر تک، آپ کو پہلے کہا کہ موضوع بھی نہیں ہٹیں گے اور موضوع چلو بولے، دو دیکھ لیں ایک بار مجھے ہٹائے، چلو بولیں آپ۔ ایسی تو نہیں ہے نا، ہم سے بس اتنا ہے کہ مزار سے، جو مزار میں ہے ان سے اگر کوئی مانگ لیا تو کیا کافی مشہور ہو جائے؟ بس یہی بات، ہاں یا نا میں جواب۔ ارے آپ بول لیا نا، اب اس طرح کی آپ 50 کتابیں، آپ بول لیا نا، آپ نے بولا نا، اور آپ یہ نہیں بات کی عقائد کی بات ہے یا نہ عقائد کی بات ہے یا کرامت کی، اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ بول لیا نا، اب خاموش رہیں۔ آپ نے عبارت پڑھی ہے جو ہے یہ پہ امداد المشتاق، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے شروع پڑھا، یہ نمبر واقعہ نمبر 290، اس میں راوی ملفوظات کیا ہے؟ روایت کرنے والے ملفوظات، کسی کے ملفوظات کو نقل کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خاموش رہیں، پھر بول رہے ہیں بیچ میں۔ یہ آپ کی کتاب میں نے بھیجی ہے، کلمہ حق، مجلہ کلمہ حق، عبد المصطفیٰ قادری رضوی، اس نے صفحہ نمبر 42 پہ کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، میں نے نشان لگایا نیچے، دیکھیں،
ملفوظ. ارے خاموش رہو یار, ارے خاموش رہو یار, کیوں چلا رہے ہو؟ کچھ ہو گیا کیا تمہارے کو؟ اپنی کتاب دیکھ کر کے تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, تمہاری کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہے ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. وہ ملفوظ ذکر کیا ہے وہاں پہ, کشف کرامات ذکر کیا ہے, اور کیا راوی ملفوظات صاف لکھا ہوا ہے. تو ملفوظات پر تم اعتراض کر رہے ہو, اور تمہارا اعتراض کرنا ہر اعتبار سے باطل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو حوالہ تم نے حجت بنایا, تمہاری شکست کی دلیل ہے, اور تمہاری دلائل کچھ, تمہارا عقیدہ کچھ, عقیدہ جیسا ہو دلائل سے ہونی چاہیے. تم پیش کر رہے ہو کفر شرک کے معاملے میں دعویٰ, اور یہاں دلیل پیش کر رہے ہو کشف کرامات کے, دلیل پیش کر رہے ہو ملفوظات کے. تم کو کچھ معلوم نہیں کیوں آتے ہو رسوا ہونے کے لیے. اب دوسری بات یہ ہے, تم کو اتنا شوق مانگنے کا تھا تو تم کو میں نے سوال ایک کیا ہے, اور جواب نہیں دے رہے تم کو میں نے تمہاری کتاب ثابت کیا اعانت و استعانت شرعی حیثیت. تم لوگ کو اللہ کے علاوہ مانگنے, دوسرے سے مانگنے کا اتنا شوق ہے, مسجد چھوڑنے کا اتنا شوق ہے, نماز چھوڑنے کا اتنا شوق ہے, غیر اللہ کے در پر اوندھے میں پڑے رہنے کا تمہیں اتنا شوق ہے جہنمیوں کی طرح. تم وہیں پڑے رہتے, تم اپنے عقیدے کو اور شرک پرستی کو ظاہر کرنے کے لیے. تمہاری کتاب ثابت کر رہا ہے کہ ایک قبر میں جو مدفون ہے ان سے مانگنا وہ ایسا ہے جو کوئی پجاری اپنے بت سے مانگ رہا ہے. نہ بت پجاری کو سنتا ہے, نہ اہل قبر دوسرے کے سامنے مانگنے والے کے سنتا ہے. تو یہاں پہ تمہاری بات یہ قبر والے کو مندر کے بت اور مورتیوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے, چاہے انبیاء ہو یا اولیاء ہو. تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور آ جاتے ہو بس منہ اٹھا کے اعتراض کرنے کے لیے خبتی بواسری کی طرح. یہ اچھی بات نہیں ہے نا. اب بتاؤ, تم مانگتے ہو تو تمہارا مانگنا کیا ہے؟ تم بتاؤ, تمہارا مانگنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو شیخ عبد القادر جی رحمت فرماتے ہیں اللہ کے در سے مت ہٹو, غیر اللہ کے در کو مت پکڑو. کیا ہے؟ غیر اللہ کے در کو مت پکڑو, اللہ کے در کو پکڑو. ہرگز آستانہ سے, اللہ کے آستانہ سے نہ ہٹو. تو فون کاٹ کے بھاگ گئے, دیکھو سامنے بھاگا فون کاٹ کے. اللہ کے آستانہ سے نہ ہٹو, ہیں سنتا نہیں ہے. فون کیوں کاٹ دیا؟ نہیں, فون کیوں کاٹا تم نے؟ فون کیوں کاٹا؟ جب شرائط میں طے ہے, جب میں بول رہا ہوں میری بات سنو, تم اتنی لمبی بات کرنے کے بعد میری باری میں بول رہے ہو. میں نے تم کو ایک سوال ہی کیا ہے, تم کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا اتنا شوق ہے تو قرآن پاک کا انکار کر دو. کہ اللہ تمہارا قریب نہیں ہے؟ اللہ تمام خزانے کے مالک نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہارا پیر, تمہارے بزرگ جس کو مانتے ہو تم, تمہارے فقیر, تمہارے مجد تمہارے سامنے ہے, اس سے ہی مانگو تم. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ان کا انکار کر دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اس کا انکار کر دو. وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اس کا انکار کر دو اس کا انکار. کیوں مانتے ہو قرآن کو؟ کیوں مانتے ہو اللہ کو؟ اگر تم کو غیر اللہ سے مانگنا ہے, اسی کے در پہ اوندھے میں پڑے رہنا ہے, اور تمہیں اپنی گھر کی کتاب سے مشرک بننے کا بہت شوق ہے, تو وہی کرو نا. کیوں سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں بدنام کر رہے ہو مسلمانوں اسلام کو ایسے لباس پہن کر کے؟ تم کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے, اور آج تم منہ اٹھا کر بات کرنے کے لیے. تم سے میں نے سوال یہ کیا کہ تمہارے گھر پہ اگر کوئی یہ کہے, تمہارا گھر والا کوئی اگر کہے کہ فلاں بزرگ اگر مجھے نہیں دو گے تمہاری ولایت سلب کر لوں گا, تو وہ آدمی کیسا ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا, پھر بھاگا فون کاٹ کے. یہ ارے کیوں بار بار فون کاٹ رہے ہو؟ بات سنیں گے تب تو, مطلب تم میری نہیں سنو گے, تم میری نہیں سنو گے. جب میری باری ہے, میں بول رہا ہوں تو خاموش رہو نا. تم سے میں نے سوال کیا ہے, کوئی اگر کہے کسی پیر و بزرگ سے, کسی ولی سے کہ تم مجھے میری تمنا امید پوری کر دو, اگر نہیں کرو گے تمہاری ولایت سلب کر لوں گا, تو ایسے پر حکم کیا لگے گا؟ پھر بھاگا فون کاٹ کے. دیکھو پھر بھاگا فون کاٹ کے, نہیں اٹھا رہا ہے فون. دیکھو دوسری بات یہ ہے, تمہارا جال حق ہے, صفحہ نمبر 188 ہے, اس میں تمہارا حکیم لکھتا ہے قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے. علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے, صوفیاء کرام اور فقہاء اہل کشف نے جائز قرار فرمایا. اب بتاؤ, تمہارے نزدیک تمہارے علماء معتبر نہیں ہے, علماء انکار کر رہے ہیں, لیکن تم ان کی بات کو نہیں مانو گے. صوفیاء اور بزرگ جو ہے ان کی بات کو مان کر کے تم جو ہے اب مانگنے لگ جاؤ گے, چاہے قرآن کا انکار کیوں نہ ہو جائے, قرآن پاک کا انکار کیوں نہیں ہو جائے. بار بار فون کاٹ رہا ہے, فون اٹھانے کی ہمت نہیں اس کے اندر. ایک سوال میں نے کیا, جواب نہیں دے رہا ہے وہ. سامعین اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہوا ہے
جا الحق غیر اللہ سے مدد مانگنے کے باب میں لکھا ہے کہ پھر سیدی احمد بن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے آقا، اے احمد ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، پس خدا تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کو برکت سے ملا دے گا۔ دفتر اولیاء سے نکالنے کا جس کے بعد مانگنے جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کی ولایت چھیننے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کو بتاؤ نا کتنی بڑی کم بختی ان کی ہے، کتنی بڑی کمینگی ہے ان کی۔ اللہ والے کو دھمکی دے رہا ہے۔ ولایت کسبی نہیں، وہی بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو ولایت کا تاج پہناتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے میں چھین لوں گا۔ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے، خدا ساختہ عقیدے کو چھوڑ کر کے خود ساختہ اور اپنی فضل مجدد کے عقیدے پر جاتا ہے، تو پھر یہی حالت بنتی ہے۔ آج ان کو دھمکی دیا، کل روضہ اقدس میں جانے کی باری اگر آئی، وہاں جا کے دھمکی دے گا اللہ کے مسئلہ اگر آپ کو نہیں دیں گے، آپ کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک چھین لیں گے، اور پھر وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے گا، اور وہاں سے ملنے کا ماننے کی توفیق تو نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ یہاں مانگنے سے پھر فرصت نہیں ملتی ان کو۔ اب وہاں جائے گا اور وہاں سے ملنے کے کوئی نظر نہیں آئی تو پھر کہے گا اللہ اگر مجھے آپ کوئی چیز نہیں دیا، آپ کی ولایت، آپ کی جو ہے آپ کی الوہیت چھین لوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح تم بنے ہو مسلمان، اس طرح عاشق رسول جنتی بنے ہو۔ لعنت ہے تمہاری ایسی یہ جنتی ہونے پر، لعنت ہے تمہارے ایسی سنی ہونے پر۔ شرک کرو، کفر کرو، اللہ کو، رسول کو، اولیاء کو دھمکی دو اور بولو کہ ہم جنتی اور سنی ہیں، لعنت ہے تم پر۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ